بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اب آ گیا جی 20واں باب. اور وہ کیا آ گیا؟ بستم جو ہے مطلب باب بستم جو ہے 20واں ہبا، یعنی کسی کو کچھ دے دینے کا بیان، گفٹ کرنا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اب بات کریں گے ہم جو ہے گفٹ دینے کی کیا ترتیب کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا اس کے بھی دیکھو مسائل ہیں. مسئلہ نمبر 1، تم نے کسی کو کوئی چیز دی اور اس نے منظور کر لیا یا منہ سے کچھ نہیں کہا بلکہ تم نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس نے لے لیا، تو اب وہ چیز اسی کی ہو گئی، اب تمہاری نہیں رہی بلکہ وہی اس کی مالک ہے. اس کو شرع میں ہبا کہتے ہیں، یعنی آپ نے منہ سے کہا اور اس کو دے دیا، اس کو قبضہ بھی دے دیا. یا آپ نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن آپ نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور اس نے بھی لے لیا، قبول کر لیا، کچھ نہیں ہوا، تو بس یہ ہبا ہو گیا، وہ اس کی مالک ہے. لیکن اس کی کئی شرطیں ہیں. ایک تو اس کے حوالے کر دینا، کہ اس کے حوالے کر دو، اور اس کا قبضہ کر لینا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ قبضہ کر دیں. اگر تم نے یہ کہا کہ چیز ہم نے تم کو دے دی اور اس نے کہا ہم نے لے لی لیکن ابھی تم نے اس کے حوالے نہیں کیا، تو یہ دینا صحیح نہیں ہوا. ابھی بھی وہ چیز تمہاری ہی ملک ہے. البتہ اگر اس نے اس چیز پر قبضہ کر لیا تو اب قبضہ کر لینے کے بعد اس کی مالک بنی. کیا مطلب ہے؟ دیکھو، میں نے کسی کو کہا کہ جناب یہ موبائل میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو اس سے گفٹ ہوا نہیں ابھی تک. جب تک کیا نہ ہو، وہ قبضہ نہ کر لے اس کے اوپر، تب تک یہ گفٹ شمار نہیں ہوگا، تب تک میری ملکیت ہے، میں اسے رجوع بھی کر سکتا ہوں، واپس بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ گئے؟ اسی لیے کیا ہو گیا، اب وہ بات سمجھ جاؤ کہ یہ جو آج کل ہوتا ہے جی، یہ فلاں بیٹے تمہارا ہو گیا، یہ چیز تمہاری ہو گئی، یہ گھر تمہارا ہوگا، فلاں ہوگا، قبضہ نہیں ہے. تو اس طرح زبانی کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی کے اندر. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، یہ گفٹ جو ہے نہیں بنا اس میں سے. مسئلہ نمبر 2، تم نے وہی دی ہوئی چیز اس کے سامنے اس طرح رکھ دی کہ اگر وہ اٹھانا چاہے تو لے سکے، اور کہہ دیا کہ لو، اس کو لے لو، تو اس کے پاس رکھ دینے سے بھی وہ مالک بن گئی. ایسا سمجھیں گے اس نے اٹھا لیا اور قبضہ کر لیا. ہاں، آپ نے وہ چیز کیا کر دی، اس کے قریب رکھ دی، میز پہ رکھ دی، اور تو بس اب کیا ہو گیا، اب یہ کیا ہو گیا، سمجھیں گے قبضہ ہو گیا اس کا. اگرچہ اس نے ہاتھ میں نہ بھی پکڑا ہو، ہاتھ میں نہ لیا ہو، لیکن آپ نے کیا کر دیا، اس کے پاس رکھوا دیا، تو بس اب یہ کیا ہو گیا، اس کو قبضہ، یہ کہیں گے کہ یہ قبضہ ہو گیا، اس کی ملکیت کے اندر آ چکے، تو یہ گفٹ ہو گیا. مسئلہ نمبر 3، بند صندوق میں کچھ کپڑے دے دیے لیکن اس کی کنجی نہیں دی، تو یہ قبضہ نہیں ہوا. جب کنجی دے گی تب قبضہ ہوگا، اس وقت اس کی مالک بنے گی. آپ نے کیا کہ ایک ٹرنک پکڑا دیا، کہا جناب یہ صندوق ہے، اس میں جو کپڑے ہیں نا تم اس کی کیا ہو، مالک ہو، لیکن تالا لگا ہوا ہے، چابی نہیں دی، تو یہ قبضہ نہیں ہوا، یہ قبضہ نہیں ہوا. قبضہ کیسا ہوگا، جب آپ چابی دیں گے اس کو. مسئلہ نمبر 4، کسی بوتل میں تیل رکھا ہے یا کچھ اور رکھا ہے، تم نے وہ بوتل کسی کو دے دی لیکن تیل نہیں دیا، تو یہ دینا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ یہ بوتل تو تمہاری ہے لیکن تیل کیا ہے، یہ میرا اپنا ہی وہ ہوگا، میرا ہی ہوگا، تو یہ کیا نہیں ہوگا. تو یا کچھ اور رکھا، تم نے وہ بوتل کسی کو دے دی لیکن اگر تیل نہیں دیا تو یہ دینا صحیح نہیں. اگر وہ قبضہ کر لے تب اس کے مالک نہ ہوگی، جب اپنا تیل نکال کے دو گی تب وہ مالک ہوگی. یا تو آپ کیا کریں کہ تیل اس کو دے دیں تو پھر اس میں سے ہو جائے. اور اگر تیل کسی کو دے دیا مگر بوتل نہیں دی، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا کہ تیل تمہارا بوتل نہیں ہے اور اس نے بوتل سمیت لے لیا کہ ہم خالی کر کے پھیر دیں گے، تو یہ دینا صحیح ہے. دیکھو نا، یہ تو صحیح ہے نا، کیونکہ وہ کیا کر سکتی ہے، وہ اس کو تیل کو نکال کے بوتل تو واپس کر سکتی ہے نا. آپ نے جسے آپ کسی کو گفٹ بھیجتے کوئی چیز بھیجتے ہیں، کھانے کی چیز بھیجی، آپ نے کہا برتن واپس کر دیجیے گا، تو یہ برتن کیا، برتن نہیں دیا آپ کو، کھانے کی چیز دی ہے. لیکن آپ اگر کہو کہ جناب یہ برتن آپ کو دے دیے، کھانے کی چیز ہماری ہی ہے، تو پھر کیا نہیں ہوگا، یہ ہبہ نہیں ہوگا. قبضہ کر لینے کے بعد مالک بن جائے. غرض کہ جب برتن وغیرہ کوئی چیز دے تو خالی کر کے دینا شرط ہے، بغیر خالی کیے دینا صحیح نہیں. اس طرح اگر کسی نے مکان دیا تو اپنا سارا مال و اسباب نکال کر خود بھی اس گھر سے نکل کے دینا چاہیے. اب سمجھو کہ اگر آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہو اپنا مکان، تو اگر آپ کہتے ہو سامان تو میرا ہے، صرف مکان آپ کو میں نے گفٹ کیا ہے، تو اس سے گفٹ ہوتا نہیں ہے. آپ کہیں گے استاد جی یہ کون کرتا ہے ایسے، ماں باپ کرتے ہیں بچوں کو، اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ گھر کیا ہو گیا، یہ میرے فلاں پتر کا ہے، یہ اس کے لیے گفٹ ہو گیا، پتر بھی ساتھ ہی رہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، باقی بچوں کو علیحدہ گھر دے دیتے ہیں، وہ بےچارے کیا ہو جاتے ہیں، وہ بےچارے تو نہ کہو، وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھر لے کے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، بےچارا باپ کا انتقال ہو گیا، جب باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ جو بچہ جو اس کے ساتھ رہ رہا تھا نا، یہ مارا جاتا ہے. کیوں مارا جاتا ہے؟
اس لیے کہ باپ نے زندگی میں جو گفٹ دیا تھا تو اسی گھر میں وہ رہ رہا تھا، اسی گھر میں رہ رہا تھا اور اسی کو گفٹ کر رہا تھا، اس کا سامان بھی تھا، سب کچھ تھا، تو اس سے گفٹ ہوا نہیں تھا۔ باقیوں کو جو گفٹ کیے تھے اور وہ اس میں رہنا شروع کر دیے، انہوں نے کرائے لینا شروع کر دیے، وہ کرنا گھر، باقی جو گھر تھے وہ گفٹ ہو گئے۔ یہ جو پتر صاحب جو ہے نا یہ مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ بیچارہ جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اب پھر کیا کریں، اس بچے نے خدمت بھی کی ہے، ساتھ رہتا ہے، سب کچھ تھا، تو باپ کو کیسے کرنا چاہیے تھا، مسئلہ کیسے کرنا چاہیے تھا؟ باپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو، باپ گھر سے باہر نکلتا، گھر سے باہر سے نکل کے کہتا کہ بیٹے یہ اس گھر کا جو بھی سامان ہے، جو کچھ ہے، یہ گھر اور سامان، میری جتنی چیزیں میں نے تمہیں کر دی ہیں، گفٹ کر دی ہیں، یہ سب گفٹ ہو گئے، تو بس اب گفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیا ہو جائے گا، گفٹ ہو جائے گا، بات سمجھو، اس طرح گفٹ ہو جائے گا۔ یا اپنا سامان باہر نکال کے، جو چیزیں وغیرہ تھی جیسے بیگ شیگ یا کوئی ایسی چیزیں، وہ سائڈ پہ کر کے گھر سے باہر، اور کہا کہ اب جو باقی جتنا بھی ہے وہ کیا ہے تمہارا، تم اس کے مالک ہو۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ یا کیا کرے کہ اپنے بیٹے کو وہ گھر بیچ دے، کہے کہ پتر صاحب یہ کروڑ روپے کا گھر تمہیں میں نے بیچ دیا، بیٹا کہے کہ میں نے خرید لیا، اب باپ کہہ دے کہ جی میں نے کیا کر دیا، جو پیسے ہیں تمہیں معاف کر دیے، بس اب کیا ہو گیا ہے، اس میں سامان تو کرنا وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچا گیا ہے، تو گفٹ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب جو کہتے ہیں جی ہمارا کہ باپ کا تو مطلب یہی تھا نا، فلاں تھا، مطلب تو یہی تھا، لیکن جب قانون اس کے مطابق آپ عمل نہیں کیا، آپ نے قانون کے مطابق عمل نہیں کیا، تو گفٹ نہیں ہوا، گفٹ نہیں ہوا تو ہبا میں شمار نہیں ہوگا، اور آپ مارے جائیں گے مفت کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو نا۔ تو شرعی طور پہ بندہ پھنس جاتا ہے، اگرچہ کیا ہوتا ہے جو بیٹا رہ رہا ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قبضہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتے ہیں، وہ مالک ہوتے ہیں اس میں سے باقی بھی، ایون کاغذوں میں بھی لکھوا لے، اگر بیٹا کاغذوں میں بھی لکھوا لے تب بھی شرعی طور پہ وہ مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کاغذوں میں لکھوا لیتے ہیں نا کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے اس کو بچے کو دے دیا گھر، شرعی طور پہ مالک نہیں بنتا وہ بچہ ہے، وہ وراثت ہی ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت انپورٹنٹ مسئلہ ہے آج کل کا، ہر دوسرا کیس ہمارے سامنے یہی آتا ہے آج کل، کہ باپ نے کہا تھا کہ یہ تو گھر میرا ہے، تو وہ تو باپ ہمارے ساتھ رہتا تھا، تو باقی بھائیوں کو تو حصہ مل گیا تھا، مجھے نہیں ملا تھا، تو اب یہ گھر میرا ہے، ہم کہتے ہیں جناب علی آپ کا نہیں ہے، وراثت جاری ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ بعض دفعہ ایک عجیب سے، پتہ نہیں بات کہاں سے نکل جائے گی، لوگ چھوٹی سی دنیا کی خاطر کتنا اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں نا، چھوٹی سی دنیا کی خاطر، کہتے ہیں چھوٹی سی دنیا، استاد جی 6 کروڑ کا گھر ہے، 10 کروڑ کا گھر ہے، تو بھائی چھوٹی سی ہی ہے نا، 10 کروڑ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کیا کر دیتا ہے، اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اس کے لیے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے، صرف 2 ٹکوں کی خاطر، چند اس کے لیے جو ہے، اور پھر اچھا یہ ایسا جو بھائی ہوتا ہے نا، اب باقی بہن بھائیوں کو چاہیے نا کہ وہ کیا کریں، اس کو دے دیں، کہیں کہ چلو اس بھائی نے خدمت کی ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، ہم نے تو اپنے گھر لے لیے، ہمیں تو مل بھی گیا اور باپ نے دے دیا تھا، وہ بھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس میں بھی کیا ہوگا، ان کو جب پتہ چلتا ہے نا مسئلے کا، وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ ہوگا اس کے اندر، ہمارا بھی حصہ ہوگا، وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے بہت سے، اور اکثریت تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں نا، اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں، بہنوں کو تو ایسا دیتے ہی نہیں ہے، بہنوں کو ایسا نہیں دیتے ہیں، دیندار لوگ بھی جو ہیں، بڑے دیندار ہوں گے جی، بڑے ایسے جی، حاجی تے پتہ نہیں کیا کیا، حاجی نمازی تے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا، الحاج، حاجی کیا بلکہ الحاج ہوتے ہیں، ایسا نہیں دیتے بہنوں کو، بولے نہیں بہنوں نے معاف کیا ہوا، ہمیں انہوں نے دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ دیکھیں نا ایڈن کا جو ہے وہ مالک جو ہے، اب اس کی بیگم جو ہے وہ ہے، ہمیں ہمارے پاس فتویٰ آیا ہے نا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی اس کی بیگم کو بلانا ہے ہم نے عدالت کے اندر، جو ہے اس میں سے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں، ماں کو چھوڑ کے جی بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، باپ مر گیا، ہاں، بیٹے باہر بھاگے، ماں اب عدت کے اندر ہے، اب وہ عدالت میں جائے گی، ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ عدالت میں حاضر ہوگی، وہ یہ نہیں کر سکتی کہ جی نہیں میں عدت کے اندر ہوں، میں عدالت میں نہیں جاؤں گی، ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ جی وہ جائے گی عدالت کے اندر، چاہے عدت میں ہے جو بھی ہے، کیس پہلے یہ ڈیلے ہو رہا ہے، اس دنیا کی خاطر لوگ کیسے پتہ نہیں وہ ہو جاتے ہیں کہ چند اس میں سے چلا گیا بندہ، پتہ نہیں آگے پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم تو کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو فراڈی ہے وہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کسی کے پیسے مارنا جو ہے نا، ایک ہے نا بندے نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے،
چلو چھوٹے گناہ کرتا رہے چھپ چھپا کے کہتے ہیں جی حج کر کے آ گئے، عمرے کر کے آ گئے جی، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرے کر کے آؤ جی. اور بھائی جو حق مار رہے ہو کسی کا، وہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس لیے جو ہے نا ان چیزوں میں بڑی احتیاط رکھیں. کوئی بات نہیں، بندہ جو ہے نا وہ کر لیتا ہے، اپنا حق چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دے بندہ، لیکن ظالم نہ بنے، مظلوم بن جائے، بے شک مظلوم بن جائے. کیونکہ پکڑ بڑی خطرناک ہے آگے جو ہے، بڑی خطرناک پکڑ ہے، اور انسان جو ہے نا اس میں سے اور چلا جانا ہوتا ہے. سب کچھ ادھر ہی رہ گیا ہے. چلے گئے ایڈن کا مالک صاحب بھی جو ہیں وہ خود پہنچ گئے ہیں قبر کے اندر، اور لوگ جنازے کے لیے پہنچ گئے تھے کہ جنازہ اس کا جو ہے نا وہ کرنے کے لیے. تو اس لیے جو ہے نا یہ بڑی ایک احتیاط کریں. اچھا جی چلو جی دیکھو جی، اس لیے کبھی اس میں نہ وہ کریں، آپ اپنے آپ کو وہ رکھیں بالکل جو ہے نا. پیسوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے تو دوڑنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو بیوقوفانہ بات ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی خاطر کیا کرتا ہے. جائز کام، جائز دنیا ٹھیک ہے، ناجائز میں تو 1 روپیہ آپ کے کھاتے میں نہیں آنا چاہیے، کسی کا بھی 1 روپیہ بھی نہیں آنا چاہیے. مسئلہ نمبر 5، اگر کسی کو آدھی یا تہائی یا چوتھائی چیز دو، پوری چیز نہ دو، تو اس کا حکم یہ کہ دیکھو کس قسم کی چیز ہے. دیکھو مثال کے طور پہ آپ نے اب آدھی چیز دے رہے ہو، یا چوتھائی دے رہے ہو، سمجھ رہے ہو بات کو، یا 1/3 دے رہے ہو، 1/6 دے رہے ہو، 1/10 دے رہے ہو، کہتے ہو اس کا جو ہے نا چھٹا حصہ تیرا ہے، 10واں حصہ تیرا ہے، گفٹ کر رہے ہو. تو دیکھو وہ کس قسم کی چیز ہے. آدھی بانٹ دینے کے بعد بھی کام کی رہے گی یا نہیں رہے گی. اگر بانٹ دینے کے بعد اس کام کی نہ رہے، جیسے کہ چکی، چکی جو ہے نا، چکی کسی کو دے دی کہ آپ نے کہا چلو جی یہ چکی کیا ہے، یہ آدھی تیری ہو گئی. تو اگر چکی کے اگر بیچو، بیچ سے توڑ کے دو تو پیسنے کے کام نہ رہے گی. اور جیسے چوکی، چوکی جیسے کرسی سمجھ لو، کرسی سمجھ لو، اچھا پلنگ، اچھا جی پتیلی، لوٹا، کٹورا، پیالہ، صندوق، جانور وغیرہ، ایسی چیزوں کو بغیر تقسیم کے بھی آدھی تہائی جو کچھ دینا منظور ہو، دینا جائز ہے. مثال کے طور پہ ایسی چیز کو آپ کیا کر سکتے ہو، آپ آدھا تقسیم کر سکتے ہو، جس کا کیا ہوتا ہے جو اس کے بعد اگر تقسیم کر دو اس کو تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ کام کی نہ رہے. مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہو، آپ کسی کو اپنے سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، تو آپ نے کیا کر دیا، 2 بھائیوں کو گفٹ کر دیا، سمجھ رہے ہو، 2 بھائیوں کو گفٹ کر دیا آپ نے. یا کیا کیا کہ کیا چل تو بھی اس کا مالک ہو، ایک بندے کو، آپ خود بھی مالک ہو. اور آپ نے کہا کہ اب موٹر سائیکل تو ظاہری بات ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک ٹائر پہ چلانا شروع کر دیں آپ اس کو، کیونکہ کام کا نہیں رہے گا. تو یہ گفٹ صحیح ہو جائے گا. آپ کہیں گے استاد جی قبضہ تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو مطلب یہ کہ وہ تو جدا کر کے دینی چاہیے، اس کو وہ دینا چاہیے، اس کو علیحدہ کر کے، وہ علیحدہ کر کے کسی کام کی نہیں رہنی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا، اگر اچھا جی تو کہتے ہیں کہ بغیر تقسیم آدھی تہائی جو کچھ دینا منظور جائز ہے. اگر وہ قبضہ کر لے تو جتنا ایسا تم نے اس کے مالک بن گئے. اس نے قبضہ کر لیا تو وہ بندہ کیا بن جائے گا، مالک بن جائے گا. اور وہ چیز ساجے میں ہو گئی، یعنی کیا ہوگی، اب آپ اس میں کیا ہو گئے، شریک ہو گئے، پارٹنر ہو گئے. اگر وہ چیز ایسی ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد بھی کام کی رہے، جیسے زمین، گھر، کپڑے کا تھان، جلانے کی لکڑی، اناج، غلہ، دودھ، دہی وغیرہ، تو بغیر تقسیم کیے ان کا دینا صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھو ذرا، آپ نے آدھا گھر کسی کو کیا کر دیا، گفٹ کر دیا، پورا گھر گفٹ نہیں کیا. تو اب دیکھو گھر کو تقسیم تو کر سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ چلو آپ کو استاد جی 5 مرلے کا گھر ہے تو 2.5 مرلے ہو سکتا ہے نا، 2.5 مرلے تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کو علیحدہ کر کے دینا کیا ہے، ضروری ہے. اس میں کیا نہیں ہوگا، اس میں کرنے سے قبضہ نہیں ہوتا. یہ سمجھ لو بات کو. اچھا جو چیزیں تقسیم کے قابل ہوتی ہیں ان کو تقسیم کر کے دینا ضروری ہے، اور جو چیز تقسیم کے قابل نہیں ہے ان میں سے کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، برابر ہو گئے. اب کیا ہے، ساجے کا کیا مطلب ہے، اگر ایک دن وہ رکھے تو ایک دن آپ رکھو، اس طرح کر لو، یا 15 دن وہ رکھے 15 دن آپ رکھو. یا اگر کرائے پہ لگاتے ہو تو کرایہ جو آئے گا کیا آئے گا، ہاف آف ملے گا دونوں کو کرایہ. ساجے کا مطلب یہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے نا. تو کرایہ جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا, آدھا آدھا مل جائے گا اس کے اندر سے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑی انپورٹنٹ مسئلہ ہے, یہ بھی میں نے بتایا, یہ بھی بڑا کام آتا ہے. لوگ اس طرح کرتے ہیں نا بچوں کو, چل یہ چھٹا حصہ تیرا, 10واں حصہ تیرا. تو اس میں دیکھنا پڑے گا. تو جیسے زمین, گھر, کپڑے کا تھان, جلانے کی لکڑی, اناج ہے تو اس تقسیم کی وجہ سے نہیں. اگر تم نے کسی سے کہا کہ اگر ہم نے اس برتن کا آدھا, چاہیے ہم نے اس برتن کا آدھا گھی تم کو دے دیا, وہ کہے کہ ہم نے لے لیا, تو یہ دینا صحیح نہیں ہوا. بلکہ اگر وہ برتن پر قبضہ بھی کر لے تب بھی اس کی مالک نہیں ہوئی ہے. ابھی سارا گھی تمہارا ہی ہے. ہاں اس کے بعد اگر اس میں آدھا گھی الگ کر کے اس کے حوالے کر دو تو اب البتہ اس کی مالک ہو جائے گی. اس کو علادہ کرے کیا کر لو, علادہ کر کے اس کو دے دو. گندم آئی, آپ نے کہا چلو کوئی بندہ تھا, آپ نے کہا کہ آج ہم کیا بڑے سخی بن گئے ہیں, چلو نوکر کو کہا کہ جی یہ جو گندم پڑی ہوئی ہے نا اس میں سے کیا ہے, آدھی تمہاری ہے. تو کہا جی اور خوش ہو جائے. تو جب تک آپ اس کو علادہ کر کے نہیں دیں گے تب تک کیا نہیں ہوا, وہ مالک نہیں بنے گا نوکر جو ہے. بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی, مسئلہ نمبر 6, ایک تھان یا ایک مکان یا باغ وغیرہ دو آدمیوں نے مل کر آدھا آدھا خریدا, تو جب تک تقسیم نہ کر تب تک آدھا ایسا کسی کو نہ دو. دیکھو اب دو پارٹنرز, یعنی پارٹنرز ہیں, انہوں نے خریدا کوئی چیز, مل کے خریدی ہے, ٹھیک ہے نا, دو آدمیوں نے مل کر خریدا. جب تک تقسیم نہ کر لو تب تک آدھا حصہ کسی کو دینا صحیح نہیں ہے. آپ کسی کو بیچ نہیں سکتے ہیں جب تک, یا تو پورا حصہ بیچو, ٹھیک ہے نا, یا تقسیم کر لو, پھر اس کے بعد اپنا حصہ بیچ دو. اگر تقسیم نہیں کیا ہوا تو آپ دونوں کیا ہوتے ہیں, ہر اینٹ کے اندر مالک ہوتے ہیں. جیسے دو بندے گھر ایک اکٹھا گھر خرید لیتے ہیں, تو دونوں کیا ہیں, ہر اینٹ کے اندر آدھے آدھے مالک ہیں. اوکے, ہر اینٹ کے اندر. یا تو علادہ کر لیں اپنا اپنا حصہ, پھر تو بات ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں ہوگا تو تب تک وہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 7, 8 آنے یا 12 آنے پیسے دو شخصوں کو دیے کہ تم دونوں آدھے آدھے کر لے لو. 8 آنے دیے یا 12 آنے کسی کو دیے, یا چلو 100 روپیہ کسی کو نوٹ پکڑا دیا, 100 روپے کا نوٹ آپ نے دے دیا, چلو تم دونوں آدھا آدھا کر لو, ٹھیک ہے نا. یہ صحیح نہیں, بلکہ آدھے آدھے تقسیم کر کے دینا چاہیے. البتہ اگر وہ دونوں فقیر ہوں تو تقسیم کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر 1 روپیہ یا 1 پیسہ دو آدمی کو دیا تو یہ دینا صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, یہ اب سمجھ لو کہ اس میں سے 8 آنے یا 12 آنے جو ہے نا, مطلب یہ تھا کہ 8 آنے کا سکہ ہوتا تھا نا, یہ مطلب سکے جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, 8 آنے یا 12 آنے پہ دو شخص کو دیے کہ تم دونوں آدھے آدھے کر لو. تو مطلب 8 آنے کا مطلب 4 آنے دونوں کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو ہاں تقسیم جو ہے اس میں سے پہلے تقسیم کر کے دو بھائی ان کو, ٹھیک ہے نا. البتہ اگر دونوں فقیر ہوں تقسیم کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے نا. البتہ اگر وہ دونوں فقیر ہوں تقسیم کی ضرورت نہیں. اور اگر 1 روپیہ یا 1 پیسہ دو آدمی, 1 روپیہ دیے کسی کو اور یہ تو بس یہ دینا صحیح ہو, کیونکہ آپ اس کی تقسیم نہیں کر سکتے. تو اب 100 روپیہ کیسے تھا بچوں, 100 روپے کا نوٹ تھا, تو وہ صحیح ہو جائے گا. دو غریب اس کو دے دیا, 100 روپے کا نوٹ اگر دے گا 50-50 کر لو. لیکن اگر 10-10 کے نوٹ ہیں تو آپ کیا کرو کہ 10-10 کے نوٹ اگر دے رہے ہو تو 50 ایک کو 5 ایک کو دو, 5 دوسرے کو دو, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے بات کو. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے آ جائے گا. اب آپ کو غصہ یہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا, کیا بات ہے کہ کیوں فقیر ہوں گے تو کیا ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو فقیروں کے لیے تو کیا ہو جائے گا, ایک قسم کا وہ صدقہ ہو گیا نا, صدقہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اگر امیر کو دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا ہے, تو یہ کیا ہوگا, وہ یہ جو ہے نا ایک قسم کا گفٹ ہے, تو گفٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے, تقسیم کر کے دینا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. فقیروں کو دو گے تو فقیروں کو تو کیا ہو جائے گا, وہ صدقے کی شمار کر لیں گے اس میں سے. مثال کے طور پہ آپ نے اگر دے دیا کسی کو, یہی 12 آنے 8 آنے کسی دو فقیروں کو دے دیے, تو یہ ہم کہیں گے صدقہ ہے. صدقے میں تقسیم کر کے دینا ضروری نہیں ہوتا. لیکن ہبہ کے اندر گفٹ کرنے میں کیا ہوگا, گفٹ کرنا کیا ہوگا, اس میں وہ کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کو تقسیم کر کے دینا ضروری ہوتا ہے. سمجھ آئیے, اس لیے فقیر کہہ رہے ہیں وہ. اور کیونکہ یہ قابل تقسیم ہے تو جو قابل تقسیم ہوتی ہے. 1 ایکڑ زمین میرے نام تو کرتی, لیکن یہ کہا کہ ان کی زندگی میں وہی استعمال کریں گے اور وہی استعمال کرتے بھی ہیں, کیا یہ صحیح نہیں, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اچھا یہ نہیں ہوا. آپ ان سے کہیں کہ جناب مجھے کیا کریں ہیں, مجھے نا استعمال کیا کیا مجھے ایک مثال کے طور پہ 1 مہینے کی آپ کو آمدن جو ہے نا وہ, یا 1 سال ایک دفعہ کی کھیت کی آمدن آپ کو دیں اس زمین کی, پھر آپ کی مرضی, آپ ان کو وہ گفٹ کر دیں. لیکن ایک دفعہ آمدن آپ نے وصول کر لینی ہے کم سے کم. یا وہ کیا کریں,
کہ وہ آپ کو ادھر زمین پہ لے کے جا کے آپ کو کیا کریں، اس کا بتا دیں کہ یہ زمین تمہاری ہے اور تم اس کے مالک ہو، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر قبضہ ہو گیا آپ کا. ورنہ خالی کاغذوں سے قبضہ نہیں ہوا، خالی کہنے سے قبضہ نہیں ہوا. اور سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی، بکری گائے وغیرہ کے پیٹ میں بچہ ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا دے دینا صحیح نہیں ہے. آپ جیسے ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جناب اس کا جو بچہ پیدا ہوگا نا وہ کیا ہے، وہ تو میں نے گفٹ کر دیا، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، بلکہ اگر پیدا ہونے کے بعد وہ قبضہ بھی کر لے تب بھی مالک نہیں ہے. اگر دینا ہو تو پیدا ہونے کے بعد پھر سے دے دے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اب پیدا ہو گیا، اب اس نے قبضہ کر لیا، تو یہ مالک نہیں بنی ہے، کیونکہ گفٹ جب کیا تھا تو وہ کیا تھی، وہ اس وقت بچہ پیدا نہیں ہوا تھا. ہاں، کیا کرے، دوبارہ سے گفٹ کرے. گفٹ کیسے کرے، کہ یہ بچہ تمہیں میں نے گفٹ کر دیا تو اب گفٹ ہو جائے گا. اس خالی قبضہ کرنے سے اس میں نہیں ہوگا گفٹ. اب آگے چلیے بچوں، مسئلہ نمبر 9. کسی نے بکری دی اور کہا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے ہم اس کو وہ ہم نہیں دیتے، تو بکری اور بچہ دونوں اسی کے ہو گئے. پیدا ہونے کے بعد بچہ لینے کا اختیار نہیں ہے. آپ کو کسی نے گفٹ کیا اور کہا کہ جناب یہ بکری دے رہی ہوں، لیکن یہ جو بچہ ہوگا نا وہ میرا ہوگا. نہ جی، جب آپ نے قبضہ کر لیا نا تو بکری اور بکری کا بچہ دونوں کے آپ مالک بن گئے ہیں. اب آپ واپس نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں جناب آپ نے مجھے کہا تھا نا میں بکری کی مالک بن گئی تھی، جب بکری کی مالک بن گئی تو اس کا مطلب ہے اس کے بچے کی مالک بھی بن گئی میں جب وہ پیٹ میں تھا. تو اچھا، نمبر 10. تمہاری کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہے، تم نے اسی کو دے دی، تو اس میں فقط اتنا کہہ دینے سے کہ میں نے لے لی اس کی مالک ہو جاوے گی. اب جا کر دوبارہ اس کو قبضہ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ چیز اسی کے پاس ہے. آپ نے کوئی چیز کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ امانت ہے، آپ نے کہا اچھا چلو تمہاری ہوگی وہ، تو بس ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بس اب ہبہ ہو گیا، یہ گفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 11. نابالغ لڑکا یا لڑکی اپنی چیز کسی کو دے دے تو اس کا دینا صحیح نہیں ہے. نابالغ، اس دن بھی بات کی تھی نا، نابالغ لڑکا یا لڑکی اپنی چیز کسی کو دے دے، کھانے کی چیز، گفٹ، جو آپ لوگ کہتے ہیں سارے کہ جی استاد جی کھانے پینے کی چیزیں تو دے دے، تو یہ صحیح نہیں. اس کا چیز کا لینا بھی ناجائز ہے، لینا بھی ناجائز ہے، کہ لینا بھی نہیں. سمجھے؟ کہتے ہیں اس مسئلے کو خوب یاد رکھو، بہت لوگ اس میں مبتلا ہیں. اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں. بچوں کی چیزیں، نابالغوں کی، اگر وہ کسی کو گفٹ بھی کریں تو وہ گفٹ نہیں ہوتا. کھانے کی چیز ہو، کچھ بھی ہو. اس لیے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا کرو، بچوں کو مالک نہ بناؤ کسی چیز کا. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، پھر آپ مالک ہیں تو وہ اس کو آپ نے اجازت دی ہے، جس کو بھی دینا چاہے تو وہ اس میں سے دے گا، تو آپ کی طرف سے دینا شمار ہوگا. پھر سمجھ آ گئی بات کی؟